الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، مرے تو شہید مارے تو غازی ہے. یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرف سے سرفرازی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر موقع اور مناسبت کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدعا ہے بندہ ناچیز کو کما حق ہو بیان کرنے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات عمل کی ہے. علم بہت ہے، عملی فقدان ہے. زندگی انسان کی عمل سے بنتی ہے. اگر علم ہوگا عمل نہیں ہوگا تو بے فائدہ ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج جمعۃ المبارک محرم الحرام کی 5 تاریخ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس اسلامی سال کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی کا بھی ذریعہ بنائے. محرم الحرام کے مہینے کے حوالہ سے مسلمانوں کے عجیب نظریات ہیں. کوئی تو کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کو ہی امامن جو مہینوں آ محرم الحرام
یہ اماموں کا مہینہ ہے۔ باقی 11 مہینے اللہ کے ہیں اور یہ اماموں کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 11 مہینے اللہ کے ہوں اور ایک اماموں کا ہو؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج اور چاند اللہ نے بنایا، ان کے اندر روشنی اللہ نے رکھی۔ یہ رات اور دن کا یہ نظام لیل و نہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انقلابات لائے اور لاتے ہیں۔ رات کو دن میں، دن کو رات کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ حجر، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ مخلوقات، انسان، حیوان، چرند پرند، یہ سب اللہ کے، اور اللہ نے ہی ان کو بنایا اور پیدا کیا۔ باقی رہ گیا مہینہ محرم الحرام کا ہی اماماً جو مہینہ ہوا۔ کون سے امام کا مہینہ ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے امام تو صرف حضرت حسن، بلکہ نہیں، امام تو صرف حضرت حسین ہے بس۔ ابو بکر صدیق بھی امام ہے، حضرت عمر بھی امام ہیں، حضرت عثمان بھی امام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام ہیں۔ ان کو امام کوئی نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں ہے آج بھی آپ کا پیش امام مسجد میں مصلی کے اوپر بیٹھ کر وہ دعا کرتا ہے، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ مجھے متقین کا امام بنا، واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو نماز پڑھانے والا بھی یہ امام ہے۔ امام تو مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما کو کہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ صرف بس یہ ایک ہی امام ہے، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے۔ امام تو سب ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد مصلی رسول کس نے سنبھالا؟ خلافت کس نے سنبھالی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بلکہ آپ کی حیات طیبہ ہی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو نمازیں پڑھائی ہیں، مصلی رسول کو سنبھالا ہے۔ وہ امام نہیں ہے، پہلے تو وہ امام ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کے بعد جن کی شہادت مصلی رسول پہ ہوتی ہے اور مسجد نبوی کے اندر ہوتی ہے، تو کیا وہ امام نہیں ہے؟ امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت قصر خلافت میں رب کا قرآن کھلا ہوا، ان کے جسم سے نکلا ہوا خون کا پہلا قطرہ قرآن کریم کی آیت کے اوپر گرتا ہے،
اور قرآن کریم کی آیت مقدسہ اس خون کے قطرے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کل قیامت میں کوئی شہید آئیں گے اللہ کے دربار میں، ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا۔ کوئی شہید آئیں گے، ان کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا۔ کسی شہید کی شہادت کی گواہی یرموک دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تبوک دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احزاب دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی کوئی نہ کوئی جگہ، کوئی میدان دے گا، کوئی نہ کوئی جگہ، کوئی خاص مقام، کوئی جگہ دے گی۔ ایک وہ آئے گا جس کی شہید کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ ان کی شہادت کا گواہ میں ہوں، اور تیرے راستے میں تیری اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے، اور ان کے خون کا پہلا قطرہ میرے اوپر گرا تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ امام نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز میں جاتے ہوئے، صبح کی نماز میں جاتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے اوپر وار کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوتے ہیں۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ امام نہیں ہیں؟ تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ایک بات ہی بیٹھ گئی ہے، بس ایک ہی امام ہے، اور اسی کے ساتھ لکھیں گے حضرت امام حسین، اور باقی کوئی امام ہی نہیں ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اس امت کے اندر صرف ایک ہی امام آیا ہے؟ سب امام ہیں۔ امام کا معنی رہبر و رہنما اور پیشوا ہے۔ اگر حضرت حسین امام ہے تو ابو بکر پہلے امام ہے، اگر حضرت حسین امام ہے تو اس سے پہلے حضرت عمر امام ہے، اگر حضرت حسین امام ہے تو اس سے پہلے حضرت امیر عثمان امام ہے، جن کے دروازے کے اوپر پہرا دینے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصر خلافت کے اندر قید ہیں، اور اس کے اوپر پہرا دینے والے حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے۔ امام قید میں ہے، پہرا دے رہے ہیں، لیکن جو پہرا دے رہا ہے وہ امام ہے، اور جو شہید ہوتا ہے امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان، ان کے اوپر پہرا دینے والے وہ امام نہیں ہے۔ بیٹا امام ہے، اور نماز کو جاتے ہوئے باپ شہید ہوتا ہے اور اسے خنجر لگتا ہے، اس کے اوپر وار کیا جاتا ہے، تو بیٹا امام ہے، حضرت علی المرتضیٰ امام نہیں ہے؟ تو کیسے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ بس امام تو ایک ہی ہے، اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ تو اماموں کا مہینہ ہے بس۔ اگر کسی کی وفات سے اگر اس کا مہینہ وہ اس کا ہو جاتا ہے، کسی کی وفات سے اگر اس کا وہ مہینہ اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر جو جس مہینے کے اندر شہید ہوا ہے اسی کی نسبت اس مہینے سے کے ساتھ کر دو بس۔ جو جس مہینے کے اندر شہید ہوا، جو جس مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوا، جس کی وفات ہوئی ہے، تو پھر ہر اس دن کو، ہر اس مہینے کو پھر اسی کے نام کر دو۔ شہیدوں کے سردار، بلکہ انبیاء کے سردار، بلکہ ساری کائنات کے سردار، امام الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو پھر ربیع الاول کے مہینے کو یہ کہہ دو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ سردار کا مہینہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، تو رمضان المبارک کی نسبت ان کے ساتھ کر دو۔
جو بدر کے اندر جس مہینے کے اندر بدر کے شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت کے ان کی نسبت اس مہینے کی طرف کر دو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، ایک ایک کی تاریخ کو پڑھیں، تو پتہ نہیں ہے کہ ایک منٹ کے اندر کتنے کتنے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو اپنی مراد کو پا گئے، شہادت ان کا مقصد تھا، شہادت ان کو مل گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ تو ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ کچھ آج کر رہے ہیں، کچھ نے پہلے کی ہے، کچھ بعد کے اندر آ کر کریں گے، اور تا قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے۔ تو کتنے شہید ہیں اس اسلامی تاریخ کے اندر اور کتنے شہید ہوں گے، کوئی ایک منٹ بھی خالی ایسا نہیں ہوگا جس منٹ کے اندر کوئی کسی شہید کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو ان ساری شہیدوں کی شہادتوں کو بھلا کر صرف ایک کی شہادت کو یاد رکھا بس۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سے ماننے والے اللہ والے وہ ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، صرف ایک ہی شہید ہے۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو شہیدوں کی شہادت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ جی دیکھو یہ تو شہیدوں کی شہادت کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو منکر ہے، منکر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایک کی نہیں سب شہیدوں کی شہادت کو مانو۔ جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کی شہیدوں کی شہادت کو مانا جائے۔ اور پھر شہیدوں کی شہادت کو ماننے کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی سے آپ کو محبت ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی شکل، اپنا لباس، اپنا وجود، اپنی چار اور ڈھال اسی کے مطابق کریں گے کہ جس سے آپ کو محبت ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کے گھر سے محبت کریں گے، جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کے شہر سے محبت کریں گے، جس کے آپ کو محبت ہوگی جس شہر کے اندر وہ رہتا ہے اس شہر کے لوگوں سے آپ محبت کریں گے، جس گلی کے اندر رہتا ہے اس گلی سے محبت کریں گے، جس شہر کے اندر رہتا ہے اس شہر سے محبت کریں گے، جو لباس پہنتا ہے اس لباس سے محبت کریں گے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے آپ اخلاق اور محبت سے پیش آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر شہداء شہیدوں کے جو شہداء ہیں اگر ان سے آپ کو محبت ہے تو ان کی تمام تر چیزوں سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو محبت کسی سے ہو اور آپ اپنی شکل بنائیں اس کے دشمن جیسی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو محبت کسی سے ہو، آپ کا لباس ہو اس کے دشمن جیسا، آپ کو محبت کسی اور سے ہو اور آپ جو ہے خوشیاں منائیں اس کے دشمن جیسی، طریقہ آپ کا رہن سہن اس کے دشمن جیسا ہو، اور آپ کہیں محبت تو مجھے فلاں سے ہے، محبت تو مجھے فلاں سے ہے، لیکن آپ کے سارے طور طریقے اس کے خلاف ہوں اور وہ اس طریقے سے ہوں جو اس دشمن جیسے ہیں، تو کون پاگل ہے جو آپ سے کہے گا کہ آپ اس سے
واقعتاً آپ محب ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو ثبوت لا کر دکھا دیں کہ کس چیز سے محبت ہے آپ کو۔ اگر حضرت حسین سے محبت ہے نا تو حسینی بن کے دکھائیں، حضرت حسین کے کردار کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، حضرت حسین کی شہادت جس طریقے سے ہوئی ہے اس طریقے کے اوپر عمل کر کے دکھائیں۔ حضرت حسین سے محبت ہے تو اس طریقے سے زندگی گزار کر کے دکھائیں، حضرت حسین کا کیا عمل تھا وہ عمل کر کے دکھائیں، پھر تو پتہ چلے گا کہ آپ واقعتاً حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، صدیقی بھی ہیں، آپ معلوم ہوگا آپ فاروقی بھی ہیں، آپ عثمانی بھی ہیں، یہ سب کچھ مانا جائے گا۔ لیکن اگر محبت آپ کو کسی اور سے ہو اور آپ کا طور طریقہ رہن سہن، آپ کی زندگی کردار گفتار عمل کسی اور جیسا ہو تو کون پاگل ہے جو مانے گا کہ اس کو اس سے محبت ہے؟ یہ تو محض دعوے ہو جائیں گے۔ دعوے کے لیے مضبوط دلیل ہونا ضروری ہے، دعوے کے لیے مضبوط دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک مضبوط دلیل نہیں ہوگی دعویٰ مضبوط نہیں ہوگا۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں یہ مکان میرا ہے تو آپ کو کہیں گے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کاغذات ہیں، آپ کے نام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ دکان میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، آپ کہتے ہیں یہ فیکٹری میری ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ سے مضبوط دلیل مانگی جائے گی۔ سب سے بڑی مضبوط دلیل وہ ہوگی جو آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنا نام دکھائیں، کاغذات لے کر آئیں، کس کے نام ہے، آپ کے نام ہے یا کسی اور کے نام ہے؟ تو سب سے بڑی دلیل جو مضبوط ہوگی وہ کاغذات ہوں گے۔ ہر ایک چیز مضبوط، دعوے کی دلیل مضبوط ہوا کرتی ہے جبھی دعویٰ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے ان سے، شہداء سے، تو پھر ہم وہ کردار، ہم وہ عمل، ہم وہ گفتار، ہم وہ عمل طریقے سے وہ کر کے دکھائیں جو ان شہداء نے کیا ہے۔ اگر ہم وہ کریں گے جو ان شہداء نے نہیں کیا، ان کے دشمنوں نے کیا ہے، تو پھر ہمیں محبت اس سے نہیں ہوگی بلکہ کسی اور سے ہوگی۔ یہ محض ایک دعویٰ ہو جائے گا۔ اور آج یہ ہو اس کے برعکس رہا ہے، یہی ہو برعکس رہا ہے۔ نام تو ابو بکر صدیق سے محبت ہے، بیٹوں کے نام بھی ہم رکھتے ہیں جی، لیکن عملی زندگی ابو بکر صدیق والی نہیں ہے۔ ہمیں محبت ہے نام سے حضرت عمر سے، ہماری عملی زندگی حضرت عمر جیسی نہیں ہے۔ ہمیں محبت ہے حضرت امیر عثمان سے، عملی زندگی ہماری حضرت عثمان جیسی نہیں ہے۔ ہمیں محبت ہے علی المرتضیٰ سے، ہم طریقے طور کسی اور کے چل رہے ہیں۔ ہمیں محبت ہے حضرت حسن حضرت حسین سے، طریقے ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ محض محبت ہے، یہ دعوے ہیں محبت کے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ تو پھر یہ صاف خالی ایک دعویٰ رہ جائے گا۔ تو دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، مضبوط دلیل سے ہوتا ہے کہ بندہ کر کے دکھائے گا کہ دیکھ میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں علوی ہوں، میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں۔ میرے کردار کو دیکھ، میرے عمل کو دیکھ، میری گفتار کو دیکھ، میرے طریقے کو دیکھ، میرے لباس کو دیکھ، میری شکل کو دیکھ، میری صورت کو دیکھ، میری سیرت کو دیکھ۔ یہ سب کچھ تجھے بتا دے گی، سب کچھ تجھے بتائے گی کہ میں کون ہوں، میں کس کا ہوں اور مجھے کس کے ساتھ محبت ہے۔ یہ سارا کچھ اس کا عمل بتا دے گا۔ جب وہ عمل بتائے گا ظاہر دیکھا جائے گا۔ ہر ایک چیز کو اسلام ظاہر میں دیکھا جاتا ہے، ایمان کا تعلق اندر سے ہے۔ جو ظاہر میں ہوگا ہم تو وہی دیکھیں گے۔ ظاہر کے اندر کچھ ہے اور عمل کے اندر کچھ ہے، اور ہم کہتے کچھ ہیں کرتے ہم کچھ ہیں۔ یہ کس طریقے سے ہمیں قبول ہوگا اور کس طریقے سے ہمیں مانا جائے گا کہ واقعتاً آپ کو محبت ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ، یہ اماموں کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ گنتی کہ اللہ کے ہاں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ اور کب سے؟ جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے محترم ہیں۔ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں سے زیادہ محترم، عزت والے، ادب والے، احترام والے، زیادہ عظمت والے ہیں ان 12 میں سے 4۔ اور یہ آج نہیں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، یہ 1450 سال پہلے ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے محترم ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی الحج، محرم، اور چوتھا ہے رجب المرجب۔ کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے۔ ذی قعد، ذی الحج، محرم، یہ تینوں ساتھ ہیں، اور چوتھا ہے رجب المرجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ زمانہ اسلام کی بات ہے، ابھی حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محرم محترم مہینہ ہے۔ کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ محرم عظمت والا مہینہ ہے، ابھی حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی امام الانبیاء اس دنیا میں موجود ہیں، نواسہ شہید نہیں ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بقصد حیات ہیں۔ محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے محترم ہے، پہلے عظمت والا ہے، پہلے عزت والا ہے، پہلے مقام والا ہے، پہلے عظمت والا ہے۔ اللہ پہلے فرما رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ابھی زمانہ اسلام نہیں آیا تھا، ابھی زمانہ اسلام نہیں آیا تھا۔ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی 4 مہینے محترم تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی 4 مہینے محترم تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، نبی آخر الزمان نہیں آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، ابھی کلمہ نہیں چلا، اسلام نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ 4 مہینے محترم تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ خیال کرنا فلا تظلموا فیہن انفسکم، قرآن ہے رب کا کہ خیال کرنا اپنی جانوں میں ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرنا، اپنی جانوں کے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا، یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ میرا رب فرما رہا ہے قرآن میں فلا تظلموا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمان ہوئے، اسلام آیا، تو اس وقت ان 4 مہینوں کے اندر اگر زمانہ اسلام سے پہلے اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے، جب ان میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تھا تو ان کی جنگ بند ہو جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اب ادب والا مہینہ آ گیا ہے، اب احترام والا مہینہ آ گیا ہے، اب عظمت والے مہینے آ گئے ہیں، سارے خاموش ہو جاتے تھے، امن ہو جاتا تھا، سلامتی ہو جاتی تھی، ہر ایک فساد، جنگ، سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، ہر ایک امن سے زندگی گزارتا تھا۔ اس وقت اس مہینے کا احترام اس وقت زمانہ جاہلیت میں وہ کافر بھی کرتا تھا، اور زمانہ اسلام کے بعد اور مزید یہ محترم مہینہ بن گیا ہے۔ آج اللہ کا قرآن وہی کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ کس طریقے سے اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ 11 مہینے امن کے ہیں اور 12واں مہینہ فساد کا ہے؟ 11 مہینے امن کے ہیں، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، رمضان آیا کوئی بدامنی نہیں ہے، ربیع الاول آیا کوئی بدامنی نہیں ہے، ذی الحج آیا کوئی بدامنی نہیں ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج ہو رہا ہے،
ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تسبیح تحلیل ہو رہی ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، ہر انسان اپنی زندگی امن کی گزار رہا ہے، سکون کی گزار رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا وجہ پیش آتی ہے کہ 12واں مہینہ آیا فساد شروع ہو جاتا ہے؟ ہر ایک انسان بے یقینی کا شکار ہے۔ جو کاروبار والا ہے وہ بے دخل ہو جاتا ہے کاروبار سے، جو مزدوری والا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، جو مزدور آدمی ہے وہ پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، کاروباری پریشان ہے، عام آدمی پریشان ہے، چھوٹا پریشان ہے، بڑا پریشان ہے، مسافر پریشان ہے کہ بھئی سفر نہیں کرنا، محرم کا مہینہ ہے، پتہ نہیں حالات خراب ہو جائیں گے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ایسی وہ چیز تو تلاش کرنی چاہیے نا جو 11 مہینے میں نہیں ہوتی، وہ 12ویں مہینے میں ہوتی ہے۔ آپ لوگ تو وہی ہیں جو 11 مہینے نمازیں پڑھتے ہیں، 11 مہینے مسجد کے اندر آتے ہیں، 11 مہینے آپ روزے بھی رکھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، 12ویں مہینے کون سی ایسی چیز آپ کر لیتے ہیں جو بدامنی ہو جاتی ہے؟ ساری فوج حرکت کے اندر، پولیس حرکت کے اندر، حکومت حرکت کے اندر، پتہ نہیں نامعلوم کیا کیا ہوتا ہے کہ تو ادھر نہیں جا، وہ ادھر نہیں جا۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کچھ اس چیز کو تو تلاش کیا جائے نا، یہ سبب آخر کیا ہے؟ آپ کو باہر سے تو نہیں آئے، آپ تو وہی لوگ ہیں یا کو باہر سے آئے ہیں، اسی شہر کے اندر رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بے یقینی کی صورت ہے کہ خوف ہے خدا اگر کچھ ہو نہ جائے۔ سفر کرنے کے لیے بے یقینی ہے کچھ ہو نہ جائے۔ تو ہم یہ سوچیں کون سے اسباب ہیں، یہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی پریشانی اس قوم کے اوپر آ جاتی ہے؟ یہ تو امن کا مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ امام الانبیاء کی زندگی میں آیا، کتنی بار آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ زندگی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی 63 سالہ ہے، حضرت عمر کی زندگی 63 سالہ ہے، ان کی زندگی کے اندر 63 بار آیا ہے، لیکن وہاں تو کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہلا امام الانبیاء کا پہلا عقد تھا، حضرت خدیجہ کا تیسرا عقد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ محرم الحرام کا مہینہ۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، آخری بیٹی، چھوٹی بیٹی سب سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح ہوا تو محرم کا مہینہ تھا۔ تو محرم کا مہینے میں شادی کر کے دکھا، دنیا تجھے تانے مار کے ایسا پورا کر دے۔ محرم جو مہینے میں نکاح، محرم میں شادی، بابا نانا چلیوں ختم تھی دو پو، چلیوں ختم تھی دو، پتہ نہیں کتنے 40 چلے آ رہے ہیں۔ سوگ ہوتا ہے 3 دن کا، اسلام میں سوگ کتنے دن کا ہے؟ اور آج کل تو آپ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، مشینری دور ہے، آج تو آپ دوسرے دن کر دیتے ہیں، رات کو دفنا کے آتے ہیں، صبح کو دوپہر میں 2 بجے کل خانی ہو جاتی ہے، وہ تیجا ہو گیا ہے۔ ہم اگر کہتے تھے تیجا جائز نہیں ہے، وہ کہتے تھے مولوی دیکھ اس کو، دیکھ یہ منکر ہے، دیکھو یہ وہابی مولوی ہے۔ اب تو نے جو تیجے کے اندر ہیر پھیر کر دیا ہے، تو وہابی بن گیا ہے، تو کون بن گیا؟ تم یہ اپنا بتا۔ یہ جو تیجے میں ہیر پھیر ہوا ہے، پہلے تیجا 3 دن کے بعد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ وہ بھائی بولو تو صحیح ہے۔ مہنگائی نے ایسا کام کر دیا ہے، بیچارے کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، بول نہیں سکتے۔ تو پہلا تیجا ہوتا تھا 3 دن کے بعد، ایسے ہوتا تھا نا، تیسرا دن ہوتا تھا، کل ہوتے تھے، پھر قرآن خوانی ہے، فلاں ہے۔ تو اب کون ہوتا ہے 3 دن تک؟ کوئی انتظار نہیں کرتا، رات کو دفن کر کے آئے، دوسرے دن 2 بجے تیجا ہو گیا، اور آپ نے تیجے کے اندر ہیر پھیر کر دیے، تو آپ کیا بنے؟ ہمارے اوپر تو فتوے ہیں کہ مولوی دیکھ ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، آپ کیا ہیں؟ اپنے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ نا کوئی۔ سوگ 3 دن ہوتا ہے، 3 دن،
3 دن سے زیادہ شریعت میں کوئی سوگ نہیں ہے۔ ہاں، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے سوگ ہے، اس کی عدت ہے، جو پھر اس کی عدت ہوگی، جو اس عدت وہ اپنی گزارے گی، اس عورت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن ہوگی، اگر وہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، جیسے بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ عدت کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ ام المؤمنین مخدومہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان فوت ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، جب ان کی وفات ہوئی ان کے والد کی 3 دن کے بعد مدینہ کے بازار سے خوشبو منگائی ہے، اور خوشبو منگا کر اپنے وجود اور کپڑوں کے اوپر لگائی ہے۔ تو ان عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان سے کہا کہ آپ نے پوچھا نہیں ہے مجھ سے کہ میں نے خوشبو کیوں لگائی ہے، کیوں منگائی ہے؟ کہا کہ آپ بتا دیں۔ کہنے لگی کہ جو فوت ہو گئے ہیں یہ میرے والد تھے، میرے شوہر نہیں تھے، یہ میرے والد تھے، میرے شوہر نہیں تھے۔ فرمایا کہ شوہر اگر فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہوا کرتی ہے، لیکن جو عام آدمی فوت ہو جائے رشتہ دار، اس کی سوگ 3 دن ہوا کرتا ہے۔ اب 3 دن پورے ہو گئے، میں سوگ سے باہر آ گئی ہوں۔ فرمایا اب سوگ ختم ہو گیا ہے، ہر مرنے والے کا سوگ 3 دن ہوتا ہے اور یہاں سوگ 6 مہینے چلتا ہے۔ کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے۔ سوگ 3 دن ہے۔ کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ شریعت میں یہ ہے، اگر 3 دن کے بعد بغیر کسی مجبوری کے آپ کسی کے دروازے کے اوپر تعزیت کے لیے گئے تو وہ ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کے زخم کے اوپر نمک چھڑک دیا ہو، آپ اس کے زخم کو تازہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی دور کہیں رہتا ہے، کوئی مجبوری تھی کہ وہ آ نہیں سکا، کہ جس کی وجہ سے پھر وہ آ کر آیا، پھر 2 دن کے 4 6 دن کے بعد 8 دن کے بعد 5 دن کے بعد اس نے آ کر تعزیت کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو گھر وہاں قریب کوئی مجبوری نہیں تھی تو مجبوری کی حالت کے اندر ہے۔ جب کوئی مجبوری نہیں تھی تو سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے زخم کو تازہ کرنے کے مترادف ہے کہ اس کے زخم کو تازہ نہ کرو، اس کے زخم کو بھولنے دو۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنے سوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر مرنے والے کا سوگ ان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی، جو انسان مر جاتا ہے، جی اگر میرا والد ہی فوت ہو جائے تو میں سوگ کب مناؤں گا؟ جب والد فوت ہوگا نا۔ یا اگر میرا والد زندہ ہوگا پہلے سوگ مناؤں گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو حیات رکھے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ان کی خدمت کریں جن کے ہیں۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اگر میرا والد حیات ہوگا تو میں سوگ نہیں مناتا، وہ فوت ہوگا تو میں سوگ مناؤں گا۔ آپ کا عجیب سوگ ہے، پہلی محرم کو حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، دوسری کو شہید نہیں ہوئے، تیسری کو شہید نہیں ہوئے، چوتھی کو شہید نہیں ہوئے، 5ویں کو شہید نہیں ہوئے، 6ٹھی کو شہید نہیں ہوئے، 7ویں کو شہید نہیں ہوئے، 8ویں کو شہید نہیں ہوئے، 9 کو شہید نہیں ہوئے۔ آپ سوگ منا رہے ہیں، 10 کو شہید ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا 10 کے بعد 11 کو ہوتا، 12 کو ہوتا، 13 کو ہوتا، 14 کو ہوتا، 15 کو ہوتا، آپ یہ سوگ مناتے۔ کوئی بات سمجھ میں آتی کہ واقعتاً دیکھو بیچارے محب ہیں کہ آپ جو ہے نا سوگ منا رہے ہیں۔ سوگ منا جاتا ہے بعد میں، وفات سے، شہادت کے بعد۔ شہیدوں تو سوگ ہوتا نہیں ہے، لیکن وفات کے بعد ہی سوگ ہوتا ہے۔ اور جب ادھر 10 محرم ہو جاتی ہے، 4 پائیاں سیدھی ہو جاتی ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، بازار کھل جاتے ہیں۔ حضرت حسین تو شہید نہیں ہوئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر حق بات کہتا ہوں، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات
کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی، فلسفہ ہی رہ گیا، فلسفہ ہی رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ ہی رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی فقط رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، رہ گئی فقط رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ میرے بھائیو، غلط نہیں کہہ رہا آپ سے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ دین وہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، شریعت وہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، محبت یہ نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر محبت ہے آپ کو میرے نبی سے تو میرے نبی کے طریقے کے اوپر عمل کرو، اگر محبت ہے میرے صدیق سے تو صدیقی بن کے دکھاؤ، اگر محبت ہے میرے فاروق سے تو امام عدل و حریت کے نقش قدم کے اوپر چل کے دکھاؤ، اگر محبت ہے امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہی طریقہ اپنا کے دکھاؤ، اگر محبت ہے حضرت علی المرتضیٰ سے تو حضرت علی المرتضیٰ کے نقش قدم کے اوپر چل کے دکھاؤ، اگر محبت ہے حضرت حسن سے تو سلو کن انسان ویسے بن کے دکھاؤ، اگر محبت ہے میرے پیر حسین سے، خدا کی قسم میرا پیر حسین میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، اس لیے کہ نواسہ رسول ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہمیں کتنی محبت ہے، اگر ہمیں پیر حسین سے محبت نہ ہو میرا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر حضرت حسین سے محبت نہ ہو میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں کیسا مسلمان ہوں گا کہ نبی سے محبت کروں اور نبی کے نواسے سے محبت نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نبی سے محبت کروں اور میرے نبی کو فاطمہ الزہرا سے محبت ہو اور میں اس کے لخت جگر سے محبت نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، آپ سے یہی کہتا ہوں، وہ ہمارے دل کا سرور ہیں، ہمارے قلب و جگر کا چین ہے، وہ نور و عین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو میرے پیر حسین کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ آپ بتائیں، جواب تھوڑا اونچی آواز جواب دیں، داڑھی تھی یا نہیں تھی میرے پیر حسین کی؟ تھی؟ چلو جو داڑھی والے ہیں وہ جواب دیں، اونچی آواز سے جواب دیں، میرے پیر حسین کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ میرا حسین قرآن کا قاری تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کریم کا حافظ تھا یا نہیں تھا؟ میرا پیر حسین مجاہد تھا یا نہیں تھا؟ میرا پیر حسین نمازی تھا یا نہیں تھا؟ کربلا کے میدان کے اندر یا مکہ مدینہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے پھر حضرت امام الانبیاء وسلم کے نواسے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کربلا کے اندر گئے، پھر وہاں پر پہنچے اور اس راستے کے اندر اور 10 محرم کو اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایک تاریخ کی کتاب مجھے دکھا کر دے دیں، تاریخ اٹھا کر دے دیں کہ حضرت حسین کی کوئی ایک نماز قضا ہوئی ہو اس راستے کے اندر، یا وہاں پہ کوئی قضا نماز ہوئی ہو۔ میرا پیر حسین خود امامت کر رہا تھا، دشمن کی فوجی بھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، دشمن والے جو مقابلے کے اندر آئے تھے وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے
کے کہتا ہوں آج 5 دن محرم کے گزر گئے، میرے پیر حسین کا غم منانے والوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں آج اس 5 دن کے اندر آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ مجھے بتا دو ان 5 دنوں کے اندر آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ آپ کا دل خود گواہی دے گا، پتہ چل جائے گا کہ میرے پیر حسین کے ماننے والے ہیں یا نہیں۔ 5 دن اور رہ جائیں گے، پھر دیکھ لینا آپ کتنی نمازیں پڑھیں گے، کتنے آپ سجدے دیں گے۔ میرا پیر حسین تو وہاں پر بھی کرب و بلا کے میدان میں بھی لاشوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، مستورات خیمے کے اندر تھیں، نامعلوم آپ کو کیا کیا لوگوں نے بتا دیا ہے، خیمے سے باہر کوئی مستورات نہیں آئیں، نہیں آئیں، نہیں آئیں۔ میرے نبی کے خاندان کی کوئی عورت بے پرد ہو کر باہر نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، آندیاں چل سکتی ہیں، سرخ طوفان آ سکتے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، کائنات ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کے خاندان سے کوئی سیدزادی خیموں سے باہر دوپٹہ اتار کر نہیں آ سکتی۔ وہ فاطمہ کی بیٹی کیسے آئے گی دوپٹے اتار کر خیموں سے باہر؟ جو فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہے، فرمایا علی میرا جنازہ بھی رات کو اٹھے، علی میرا جنازہ بھی رات کو اٹھے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیوں؟ فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، فرمایا آج میری جس وقت میں چلی جاؤں آج تک، فرمایا کسی غیر مرد کی نگاہ میرے ان کپڑوں کے اوپر نہیں پڑی۔ او بے پرد گھومنے والی میری ماں، بے پرد گھومنے والی میری بہنوں، بے پرد گھومنے والی میری کلمہ خواہ عورتوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو، میں تمہیں کیا نسبت دوں اس فاطمہ الزہرا سے جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، جن کے دوپٹے گلوں کے اندر آ گئے ہیں، جن کے پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں ہیں، جن کے دوپٹے وجود کھلے ہوئے ہیں، میں ان کو کیسے نسبت دوں اس فاطمہ الزہرا سے جو یہ کہے کہ علی میرے وجود کے اوپر آج تک کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی، تو آدھی رات کو اندھیری رات کے اندر میرا جنازہ اٹھانا تاکہ میرے کفن کے اوپر کسی غیر مرد کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ اس کی بیٹی زینب وہ خیمے سے کہہ رہے کس طریقے سے دوپٹے سے باہر آ سکتی ہے؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، سمجھا تھا، میں نے نہیں سمجھا، آپ نے نہیں سمجھا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ اگر اہل بیت قرآن کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا، میرے نبی نے فرمایا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، فرمایا کہ اپنی گھر والیوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، مسلمان عورتوں کو کہہ دیں جس وقت بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں اپنے وجود کو ڈھانک کر بڑی چادر اپنے اوپر لے کر، تاکہ تمہارے وجود کی ساخت بھی نظر نہ آئے، تم پہچانی بھی نہ جاؤ کہ کون ہو۔ فرمایا اس انداز کے اندر نکلو جو بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، میں کیسے نسبت دے دوں ان کو؟ میرے نبی نے تو ایک دفعہ ام المؤمنین مخدومہ کائنات امام الانبیاء رحمت علیہ وسلم کی بیویاں گھر کے اندر موجود ہیں، اور ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ امام الانبیاء نے اپنی بیویوں سے کہا ام سلمہ، میمونہ تم چلی جاؤ، پردے کے اندر چلی جاؤ، وہ آنے والا صحابی آ رہا ہے، نابینا ہے۔ ام سلمہ حضرت میمونہ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، فرمایا وہ تھوڑی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری بیویوں وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں ہو، تم تو نابینی نہیں ہو، تم تو دیکھتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو مرد نہ دیکھے، جیسے حکم ہے عورت کو مرد نہ دیکھے ویسے حکم ہے عورت مرد کو بھی نہ دیکھے۔ جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، جو ساری کائنات جن کو دیکھتی ہے وہ ہر مرد کو دیکھتی ہیں، میں کیا نسبت دے دوں اس کو حضرت فاطمہ الزہرا سے؟ کہاں جاؤں، کس کو کہوں؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہی باتیں کرنے سے ہمارے اوپر FIR کٹتی ہیں، ہمارے اوپر پرچے بنتے ہیں، ہمیں بے دخل کیا جاتا ہے، ضلع بدر کیا جاتا ہے۔ آخر کیا قصور ہے؟ ہم نے عورتوں کو کچھ نہیں کہا، نماز پڑھی پڑھائی، قرآن پڑھا پڑھایا، دین سمجھا سمجھایا، اور تو کچھ نہیں کہا۔ کون سی ایسی بات لڑائی کی ہے؟ کون سی ایسی بات جھگڑے کی ہے؟ کون سی ایسی بات فساد کی ہے؟ میں تو کہتا ہوں
ہوں محرم احترام کا مہینہ، محرم مقدس مہینہ، محرم محترم مہینہ، محرم عظمت والا مہینہ، لیکن جیسے عظمت والا ہے، جیسے محترم ہے، تو تم بھی اس طریقے سے اسی مہینے کا احترام کرو۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہا ہے؟ کوئی بات غلط کہی ہے میں نے؟ جی یہ دین ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں جو حضرت حسین نے کیا ہے وہی کہو، وہی کرو، وہی دین ہے۔ جو شمر نے کیا ہے وہ نہ کرو۔ جو آپ کرتے ہیں وہ حضرت حسین نے کوئی نہیں کیا، جو آپ کرتے ہیں وہ حضرت حسین نے کوئی نہیں کیا، نہ حضرت حسن نے کیا، نہ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا، نہ چاروں خلفاء نے کیا، نہ نبی آخر الزمان نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ سیدھا سادہ دین ہے، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ رب کا قرآن موجود ہے، میرے نبی کا فرمان احادیث موجود ہیں، سب کچھ کھلی واضح حقیقت ہے، سب کچھ سامنے ہے، اس کے اندر کوئی نہیں ہے اتفاق اتحاد ہو۔ یہ ملک ہمارا اپنا ہے، اس ملک کے اندر انتشار نہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے اس ملک کے اندر انتشار کر کے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر اسلام رائج ہوگا، دین رائج ہوگا، اسلام کو آزادی ملے گی۔ یہ اور بات ہے، اسلام والوں کو پابند کیا گیا اور غیر اسلام کو آزادی مل گئی۔ باقی سب کو آزادی ہے، ناچ گانے کرو آزادی ہے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے، دین بیان کرنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ وہ ہمارے سیاح تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے سیاح تھے۔ وہ ایک دفعہ چلتے جا رہے تھے تو ایک گاؤں کے اندر جب گئے تو گاؤں کے کتے آ گئے۔ جب کتے آ گئے تو اجنبی آدمی دیکھا، ایسے کتے ہوتے ہیں رول قسم کے، غیر آدمی دیکھا تو کتے پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کا یا ہمارے دور کا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور شہر والوں کو بھی پہچانتے ہیں، علاقے اور محلے والوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ کتے کی آنکھ کے اندر یہ چیز ہے، اللہ کرے انسان کی آنکھ میں یہ آ جائے، آمین تو کہو۔ انسان کی آنکھ میں یہ حیا آ جائے، انسان پہچاننا شروع کر دے کہ یہ کون ہے۔ آج پہچان ختم ہو گئی ہے، خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، اولاد والدین کو نہیں پہچانتی، بھائی بہن کو نہیں پہچانتا، رشتہ دار کو نہیں پہچانتا، محلے والا محلے والے کو نہیں پہچانتا، ایسے خون سفید ہو گئے ہیں، احساس ختم ہو گیا ہے۔ کتوں نے دیکھا یہ اجنبی آدمی ہے، وہ کاٹنے کے لیے دوڑے تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اب میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا کہ پتھر کا سہارا لوں۔ کس کا؟ کوئی پتھر اٹھاؤں؟ تو کہنے لگے میں نے پتھر اٹھانے کے لیے میں نیچے کو جھکا تو دیکھا وہ برسات آئی تھی اور پتھر جو تھے وہ زمین کے اندر گڑ گئے تھے، وہ زمین کے اندر پیوست ہو گیا، وہ مضبوط ہو گئے۔ تو وہیں پہ کھڑے ہو کہتے یہ بستی والے بھی عجیب آدمی ہیں، یہ بستی والے بھی عجیب آدمی ہیں۔ کہا کہ جس کو باندھنا چاہیے ان کو کھول دیا ہے، جن کو کھولنا چاہیے ان کو باندھ دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہی رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔